الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ معزز صحافی حضرات، آپ لوگوں نے کافی انتظار کیا، لیکن ہمارے بہت سارے موضوعات پر ڈسکشن ہوئی۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان پیپل پارٹی کی چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب گیلانی صاحب کا، جناب راجہ پرویز اشرف صاحب کا، جناب کائرہ صاحب، جناب سعید غنی صاحب، ہمارے پنجاب کے حسن مرتضیٰ صاحب اور ان کے تمام دوستوں کا، اور اس سے پہلے جناب آصف علی زرداری صاحب بھی 2 بار منصورہ تشریف لائے ہیں، اور میری والدہ محترمہ کی وفات پر ان کی ٹیلی فون اور تعزیت، پھر پیپل پارٹی کی پوری قیادت، آج بلاول بھٹو صاحب بھی آئیں، تو اس پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ معزز صحافی حضرات، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ سیاست جو ہے یہ ڈائلاگ کا بھی نام ہے، دلیل کا بھی نام ہے، صبر اور تحمل کا بھی نام ہے، اور آپس میں مشاورت کا نام ہے۔ پاکستان ہم سب کا ہے۔ پاکستان میں بہاریں ہو، ہم سب اس سے مستفید ہوتے ہیں، اور پاکستان تکلیف اور مصیبت اور مشکل میں ہو تو ہم سب اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک خوشحال پاکستان ہم سب کی ضرورت ہے، اور جماعت اسلامی پاکستان جو کہ ایک جمہوری جماعت ہے، اور ہمیشہ یہی کوشش کرتی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو، عوام کی رائے ان کی اہمیت ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان آپس میں قومی ایشوز پر گفتگو، ڈائلاگ اور مشاورت ہو۔ اس وقت پاکستان میں جو حکومت قائم ہے پی ٹی آئی کے نام سے، 1100 دن گزر گئے، اور ان 1100 دنوں میں عوام کے مشکلات میں مسلسل اضافہ ہوا، اور اب حکومت چاہتی ہے کہ ایک تابعدار الیکشن کمیشن ہو، ایک وفادار عدالت عظمیٰ ہو، اور ان کے ہر بات پر تصدیق کرنے والی اور اس کو بہتر اور صحیح کہنے والی ایک میڈیا موجود ہو۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سوچ جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے، اور ایک خوشحال پاکستان کے لیے آزاد عدلیہ کی ضرورت ہے، آزاد الیکشن کمیشن کی ضرورت ہے، اور آزاد میڈیا کی ضرورت ہے، اور ان اداروں کو قابو کرنا یہ ایک آمرانہ سوچ ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آزاد بھی ہو، غیر جانبدار بھی ہو، با اختیار بھی ہو اور باوقار بھی ہو، اور یہ آئین کے آرٹیکل 218 اور 219 کا تقاضا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہر لحاظ سے آزاد ہو، تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ وہ حکومت کے دست رس سے آزاد ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی آزاد ہو، اور وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اثر رسوخ سے بھی آزاد ہو۔ ہم ہر لحاظ سے پاکستان کے الیکشن کمیشن کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جب تک الیکشن کمیشن آزاد نہ ہو تو ہر الیکشن کے بعد لوگ روتے ہیں، سیاسی جماعتیں احتجاج کرتے ہیں، نتائج کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ایک شام کربلا بنانے
پر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، تو الیکشن کمیشن کا بااختیار ہونا ضروری ہے۔ اس طرح ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ حکومتوں کی پابند بھی نہ ہو، سیاسی جماعتوں کی بھی پابند نہ ہو، اور تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع ملے، اور اقتدار دینا، حکومت دینا، یہ عوام کا کام ہے، یہ کسی ایک ادارے کے مرضی نہیں چلنی چاہیے۔ اور جب تک ہم اس ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، ہمارے ملک میں جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی۔ جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی ہے، پاکستان مضبوط نہیں ہوگا۔ لہٰذا آج پیپل پارٹی کی چیئرمین کے ساتھ ہمارے جس نقطے پر زیادہ بات ہوئی وہ یہی ہے کہ ہمارا پاکستان کا الیکشن کمیشن مضبوط ہو۔ پہلی بار ہم نے دیکھا کہ ایک حکومت نے الیکشن کمیشن کے کمشنر سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔ گزشتہ 73 سالوں میں نے کوئی ایسا واقعہ نہیں دیکھا ہے کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے سے استعفیٰ کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو 2018 کا الیکشن ہے وہ تو اس الیکشن کمشنر نے کیا بھی نہیں ہے۔ اس الیکشن کمشنر کی تقرری تو اس حکومت کے دورانیے میں ہوئی ہے، لیکن جب تک الیکشن کے نتائج ان کے من کے مطابق، ان کے مرضی کے مطابق نہیں ہیں، تو اب یہ حکومت کہتی ہے کہ الیکشن کمشنر استعفیٰ دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ آمرانہ ہے، اور یہ رویہ جمہوریت کے لیے ایک زہر قاتل میں سمجھتا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے یہ مالی لحاظ سے بھی خود مختار ہو، اور جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان ہر لحاظ سے ایک خود مختار اور آزاد ادارہ ہے، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی ہر لحاظ سے آزاد اور خود مختار ہو، افرادی قوت کے حوالے سے بھی، اور اختیارات کے حوالے سے بھی، اور مالی لحاظ سے بھی۔ دوسری جو اہم بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ آئندہ الیکشن سے قبل ہمارے ملک میں انتخابی اصلاحات یقینی ہو جائے، اور یہ بھی ہمارے پاکستان کے آئین آرٹیکل 222 کا تقاضا ہے کہ انتخابی اصلاحات ہو اور انتخابی قوانین کو خوب سے خوب تر اور سے بہتر بنایا جائے۔ لہٰذا آج ہمارے بلاول بھٹو صاحب سے اسی پر بات ہوئی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو تو ہمیں پھر الیکشن ریفارمز کی طرف جانا چاہیے، اور اس کے لیے ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت میں محسوس کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ خود پی ٹی آئی بھی اس ڈائیلاگ کا حصہ بنایا جائے، اس لیے کہ گزشتہ حکومت میں جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا اور اس کو بھی اعتراض تھا کہ پہلے مرحلے میں وہ 4 سیٹوں کی بات کرتے تھے، پھر وہ 10 سیٹوں کی بات کرتے تھے، اور ایک طویل دھرنا اس نے دیا، تو وہ اسی وقت بھی یہ چاہتے تھے کہ الیکشن ریفارمز ہو، لیکن جیسے وہ حکومت میں آ گئے تو وہ سب کچھ بھول گئے، اور 1100 دن گزرنے کے باوجود بھی اس نے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو جمع کر کے الیکشن ریفارمز پر ایک متفقہ رائے اختیار کیا جائے، اور اس کے لیے اگر آئین میں تبدیلی ضرورت ہو تو ضرور کیا جائے۔ لہٰذا آج چونکہ جماعت اسلامی بھی ایک قومی جماعت ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ ترچمیر کے پہاڑ سے لے کر کراچی کے گلی اور کوچوں تک اور سندھ کے گھوٹوں تک پیپل پارٹی بھی موجود ہے، اسی طرح جماعت اسلامی بھی موجود ہے، تو ہم نے اس پر اتفاق کیا کہ باقی دوستوں کو بھی ہم ساتھ ملا لیں اور الیکشن ریفارمز پر ہم مل کر کام کریں، تاکہ آئندہ الیکشن پر لوگوں کا اعتماد ہو۔ اگر الیکشن ریفارمز نہیں ہوتے ہیں تو جس طرح ڈسکا میں الیکشن ہوا اور الیکشن کے دن کچھ لوگوں کو اغوا کیا گیا، پھر فائرنگ ہوئی، پھر لوگ بھی اس میں مر گئے، تو آئندہ الیکشن میں اسی طرح یا مار داڑ ہوگا یا ووٹ دینے کے خاطر لوگ گھروں سے نہیں نکلیں گے، قطاروں میں کھڑے نہیں ہوں گے، شناختی کارڈ جیب میں نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ عام شہری یہی سمجھے گا کہ یہ ایکسرسائز فار نتھنگ ہے، پہلے سے فیصلے ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف
ایکسرسائز کے لیے لوگوں کو قطاروں میں کھڑا کیا جاتا ہے اور لیفٹ رائٹ اور سٹ سٹینڈ کروایا جاتا ہے، یہ لوگ تسلیم نہیں کریں گے۔ تیسری اہم بات، جماعت اسلامی ایک طویل عرصے سے مطالبہ کرتی چلی آ رہی ہے کہ ہمارے ملک میں احتساب ہو، اور احتساب کے لیے جو ادارہ بنایا گیا نیب کا ادارہ، اس کو بھی آزاد ہونا چاہیے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہر حکومت نے کوشش کی ہے کہ اس ادارے کو اپنی مرضی کے بارے میں اپنی مرضی کے مطابق اور مخالفین کے خلاف استعمال کیا جائے، اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیب اب تک جو کارکردگی ہے نیب کے، اس سے ہماری قوم مطمئن نہیں ہے، بلکہ اب تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ خود نیب قابل احتساب ہے، اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے کرپشن کا خاتمہ ضروری ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ احتساب سب کا ہو۔ سیاستدانوں کا احتساب بھی ہونا چاہیے، بیوروکریٹ کا احتساب بھی ہونا چاہیے، ججز کا احتساب بھی ہونا چاہیے، جرنیلوں کا احتساب ہونا چاہیے، اور میرے ملک میں کوئی ادارہ یا کوئی فرد احتساب سے بالاتر نہیں ہے۔ اور پھر سب کے لیے ایک نظام ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ استاد کوئی جرم کرے تو استاد اس کا احتساب کرے، اور کوئی پولیس جرم کرے تو کوئی پولیس والا اس کا احتساب کرے گا، اور کوئی فوجی جرم کرے گا تو فوجی خود اس کا احتساب کرے گا۔ نہیں، ایک پاکستان ہے تو ایک نظام ہونا چاہیے، ایک قانون ہونا چاہیے، اور سب کے لیے یکساں نظام ہونا چاہیے۔ اس لیے جماعت اسلامی ایک طویل عرصے سے کرپشن کے خلاف مہم چلا رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس مہم کو اور تیز کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ احتساب کے لیے جو ادارہ بنا ہے اس نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ آخری بات جو میں نے بڑے تفصیل کے ساتھ جناب بلاول بھٹو صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ ڈسکس کی ہے، وہ اس وقت ہمارے بہت ہی مظلوم بھائی اور ہماری طرف دیکھنے والے، ہمارے انتظار میں رہنے والے، وہ ہمارے کشمیری بھائی ہے۔ 250 سالوں سے دنیا کے نقشے پر ایک ریاست قائم تھی جس کا نام کشمیر تھا۔ اس حکومت کے آنے کے بعد کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا اور اس کو انڈیا کا حصہ بنایا۔ جناب عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر بھی بنوں گا اور میں سلطان ٹیپو بھی بنوں گا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس عرصے میں زبان کی حد تک یا ایک تقریر کے حد تک تو انہوں نے بات کی، لیکن ہماری حکومت نے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا۔ ہماری اس ملک میں جس مسئلے پر کنسنسس ہے وہ کشمیر کی آزادی ہے، اور کشمیر کی آزادی ہم پاکستان کے لیے زندگی اور موت سمجھتے ہیں۔ آج اگر ہم لاہور میں ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ اگر کشمیر آزاد نہ ہو تو ہمارے طرف جتنا بھی پانی آتا ہے وہ راوی کا ہے۔ آزاد کشمیر کو بھی انڈیا کا حصہ بنانا، وہ کہتا ہے کہ تیسرے کے بارے میں فکر مند ہوں، سوچ میں ہوں، اور یہ دونوں پر تو میں نے عمل کیا۔ اس لیے ہم نے گزشتہ 3 فروری کو جماعت اسلامی کے تحت ایک آل پارٹی کانفرنس بلائی تھی، جس میں پیپل پارٹی کی بڑی بھرپور نمائندگی تھی، اور تمام سیاسی جماعتوں نے وہاں مل کر ایک ٹاسک فورس بھی بنایا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ تو حکومت کے کرنے کا کام تھا۔ ان عرصے میں کہ کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا، ایک بار بھی ہماری حکومت نے، ہمارے وزیر اعظم نے کشمیر کی ایشو پر کوئی اجلاس نہیں بلایا، کوئی مشاورت نہیں کی، اور 1 کروڑ سے زیادہ کشمیریوں کو انڈین آرمی کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے۔
اس لیے آج ہم نے اس پر اتفاق کیا کہ مختلف نقطہ نظر اپنی جگہ پر، لیکن جن چیزوں کے بارے میں ہمارے یکسوئی ہے، قدر مشترک ہے، وہ کشمیر کی آزادی کی اس جدوجہد کو سپورٹ کرنا ہے۔ تو میں ایک بار پھر بلاول بھٹو صاحب کا، جناب گیلانی صاحب کا، راجہ پرویز اشرف صاحب کا، جناب قاہرہ صاحب کا، جناب سعید غنی صاحب کا، حسن مرتضیٰ صاحب کا، ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان کے لیے تمام لوگ کام کریں، بے شک اپنے اپنے نقطہ نظر کے مطابق کام کرے، لیکن پاکستان ترقی کرے گا تو ہم سب ترقی کریں گے۔ بہت شکریہ۔ محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے سراج الحق صاحب اور جماعت اسلامی کی قیادت کا شکر گزار ہوں کہ آج ہمیں یہاں جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹرز پہ ویلکم کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے تاریخ، پاکستان کی تاریخ سے اور جمہوریت کی تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ اپنے اپنے سیاسی نظریہ تو ضرور رکھتے ہیں، جماعت اسلامی کا سیاست، پیپلز پارٹی کا سیاسی نظریہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ فرض ہوتا ہے، سیاستدانوں کے فرض ہوتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے اختلافات الیکشن کے وقت ضرور ڈھونڈے، لیکن جب الیکشن نہیں ہو رہے ہیں، جب ہم ایک پارلیمان کے حصے ہیں، ہم ایک سسٹم کے حصے ہیں، تو ہم کامن گراؤنڈ ڈھونڈنا چاہیے، اور خاص طور پہ اپوزیشن کے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم کامن گراؤنڈ ڈھونڈیں جس پہ ہم مل کے کام کر سکتے ہیں اور عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ ہر ایک پوائنٹ جس پہ آج سراج الحق صاحب نے آپ کے سامنے گفتگو کیا ہے، الیکٹورل ریفارمز، اکاؤنٹیبلٹی، کشمیر کے آزادی، ان تینوں کے تینوں پوائنٹس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا نقطہ نظر ایک ہے۔ ہم جب سے الیکشنز لڑتے آ رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر الیکشن کے بعد 1988 کا الیکشن ہم جیتے یا 1990 کا الیکشن ہم ہارے، 93 کا الیکشن ہم جیتے، 2002 کا 97 کا الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، 2002 کا الیکشن، 2007 کا الیکشن، 2013 کا الیکشن، 2018 کا الیکشن، میرے امیج سے پہلے جتنے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین رہے ہیں، ہمارا موقف ایک ہی رہا ہے کہ ہم الیکشن میں جو دھاندلی ہوا ہے اس کا مزاحمت کرتے ہیں۔ اذان کے لیے
الیکشن ریفارمز پہ ہمارا زور رہا ہے، اور آج جو ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ایفرٹ جماعت اسلامی کے انیشیٹو پہ جس کا ہم نے بات کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ایفرٹ میں کافی پوٹینشیل ہے کہ جماعت اسلامی اپوزیشن میں رہتے ہوئے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں جہاں ہر سٹیک ہولڈر سے، ہر جماعت سے صلاح مشورہ کر کے جو ضروری الیکٹورل ریفارمز ہے جس کے بغیر اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو کوئی ان الیکشنز میں اعتماد نہیں کریں گے. یہ ایک ہسٹوریکل اور بڑا امپورٹنٹ رول جماعت اسلامی ادا کر سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو کشمیر پہ ایک موقف رکھتے ہیں، ایک پاکستانی قوم کا جو کنسنسس ہے، جس کا جماعت اسلامی کا جو فیبری میں APC ہوا تھا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن ساتھ بھی تھا، اور ہم نے ایک اگریڈ جوائنٹ موقف اس وقت بھی لیا تھا. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو رول حکومت نہیں ادا کر رہی ہے، کہ اس وقت میں جہاں ایک تاریخی ظلم ہوا ہے کشمیر آکیپائڈ کشمیر میں، اور پہلے دن سے لے کے آج تک ہر جماعت اپنی اپنی کیپیسٹی پہ یہ حکومت کا نالائقی اور نااہلی پہ تنقید تو ضرور کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم سب مل کے آپس میں بیٹھ کے اپوزیشن کشمیر کے عوام کے آواز میں اپنے آواز ملا سکتے ہیں، کشمیر کے عوام کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ ملا سکتے ہیں، تو اس کے بڑا اچھا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں. حکومت کا رویہ تو ایکسٹریملی کنفیوزنگ ہے، یہاں تک ہم اس کو منافقت کہلوا سکتے ہیں. وہ ہمیں ایک دن جناب عمران خان صاحب اٹھ کے ہمیں لیکچر سناتا ہے کہ مودی جی ہٹلر ہے، اور دوسرا دن اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ اس ہٹلر کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا بہت ہی ضروری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ فارن پالیسی کے فیصلے، کشمیر کا مستقبل، جو نیشنل ایشوز ہوتے ہیں، ان کے فیصلے ہمارا نیشنل اسمبلی کو کرنا چاہیے، پاکستان کا سینٹ اور نیشنل اسمبلی کو کرنا چاہیے. اور اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا تاریخی ایک موقف رہا ہے، اور آج ہم پہ یہ فرض ہے کہ یہ تاریخی موقف، یہ پاکستان کا موقف، ہر ایک پاکستانی کا موقف کشمیر پہ ہم قوم کے سامنے ہر فورم پہ سامنے لے کر آئے، اور ہم جماعت اسلامی کے ساتھ اس ایشو پہ مل کے کام کرنے کے لیے کھلے دل سے بھی تیار ہے، اور اس کا اچھا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے. اور جو تنقید سراج الحق صاحب نے اس ملک کا احتساب کی عمل پہ ابھی آپ کے سامنے کیا تھا، اس پہ بھی ہم کافی حد تک اگری کرتے ہیں. اور ہمارا شروع دن سے، نیب کی بنیاد کی دن سے یہی موقف رہا ہے کہ ایک آمر کا بنا ہوا ادارہ جو یک طرفہ احتساب کرتی ہے، جو صرف اپوزیشن کو نشانہ بناتا ہے، اس کا کرپشن میں اور اکاؤنٹیبلٹی میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا یک طرفہ نظام سے نقصان پہنچایا جاتا ہے. اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس بات کی اگری کرتی ہے، انڈورس کرتی ہے کہ اس یک طرفہ احتساب کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی اس حکومت کے اندر پاکستان میں کرپشن کا اضافہ ہوا ہے، کرپشن میں کمی نہیں ہوا ہے. تو آئی تھنک کہ آج کا یہاں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا اور جماعت اسلامی کے درمیان ایک تاریخی ملاقات ہوا ہے. میں کوشش کروں گا کہ ہم اسی رویے سے آگے بڑھیں، اور ہم ہر موقع پہ جماعت اسلامی کی ایکسپیرینس سے، ان کا ہسٹری سے فائدہ اٹھائے، تاکہ ہم آنے والے مستقبل کے لیے، جہاں ان کو صرف وہ غیر سیاسی
غیر پارلیمانی سیاست ٹی وی اسکرینس پہ دیکھتے ہیں، ہم ان کے لیے ایک پازیٹیو ایگزامپل بھی دیں، ایک ایسا ایگزامپل بھی دیں کہ اس ملک میں ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو گالن گلوچ کے سوا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے علاوہ کچھ کام بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس ملک کی عوام کے مسائل میں کمی لے کر آنے چاہتے ہیں. اور جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس وقت جو ہر پاکستانی کے لیے ایک کنسرن ہے، وہ ہمارا معاشی بحران ہے، وہ مہنگائی کی سونامی جس میں ہر پاکستانی ڈوب رہے ہیں. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی اس لیے اصلی آرگینک سیاسی جماعتیں ہیں جن کی بنیادیں عوام میں ہیں، جو عوام کے نمائندے ہیں، کہ ہم اس ایشو کو آگے لے کے چلیں گے اور اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی مل کے کام کریں گے. سراج الحق صاحب، میں آپ کا اور آپ کا پورا قیادت کا بہت شکر گزار ہوں. مجھے اتنا اچھا لگا جس انداز سے اور جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا آج ملاقات رہا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ ہمارا پہلی ملاقات یہاں آپ کا ہیڈ کوارٹرز پہ ہے، پر انشاءاللہ تعالی آخری ملاقات نہیں ہوگا اور ہم ایشو پر ایشو مل کے کام کرتے رہیں. ایک منٹ میرا خیال ہے کہ اگر آپ قیصر صاحب کو موقع دے دیں باری باری کر دیں. بلاول صاحب، آپ کے ساتھ گیلانی بھی موجود ہے، اپوزیشن لیڈر سینٹ کے حوالے سے آپ نے نام دیا ہوا ہے، تو کیا اس حوالے سے سراج صاحب سے آپ کی بات ہوئی؟ اور دوسرے یہ بتائیے گا کہ جو پی ڈی ایم ہے اس کے اندر یہ تاثر دیا جا رہا ہے بار بار کہ 26 مارچ کو جو لانگ مارچ کینسل ہوا ہے وہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے رہی، اس وجہ سے کہ پیپلز پارٹی استعفوں سے پیچھے ہٹی ہے. کہ آپ کو ڈیل ہوئی تھی پی ڈی ایم کے اندر کہ استعفے دیں گے؟ جہاں تک سینٹ کی بات ہے، گیلانی صاحب تو چیئرمین سینٹ ہے، اور جہاں تک میرا موقف ہے، میرا پارٹی کا موقف ہے کہ ہم یہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن جیت چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اب ہمارا کیس بھی لگ گیا ہے، کورٹ میں ہمارا ڈیٹ بھی لگ چکے ہیں، اور ہم یہ کیس جو ہے عدالت میں بھی لڑیں گے، ہر محاذ پہ لڑیں گے. جہاں تک لیڈر آف دی اپوزیشن کا سوال ہے، یہ پاکستان میں اور نہ صرف پاکستان میں، دنیا بھر میں ایک ڈیموکریٹک نارم رہا ہے، ایک جمہوری پریکٹس رہا ہے کہ جس کا سنگل لارجسٹ میجورٹی ہے اس کو لیڈر آف دی اپوزیشن ہونے کا حق حاصل ہوتا ہے. اور ہم چاہیں گے کہ ہم سارے جماعتوں کے ساتھ مل کے اسی کنسنسس کو، اسی جمہوری پریکٹس کو آگے لے کے چلے کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کے لیے بہتر ہوگا. جہاں تک لانگ مارچ ہے اور لانگ مارچ کا ڈیلے ہونا کا سوال ہے، میرا موقف یہ ہے کہ ہمارا لانگ مارچ کو ایک ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا. جب آپ نے قوم کے سامنے یہ اعلان کیا تھا کہ 26 کو ایک مارچ ہونا تھا، میں باقی جماعتوں پہ کامنٹ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میرا اپنا جماعت کا کافی تیاری تھا. جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سندھ کا انچارج ہے، اس نے سندھ کا ہر ضلع کا دورہ کیا تھا، یہاں تک کہ ہمارے کمرے اور ہوٹل رومز اسلام آباد پنڈی میں بک ہو گئے تھے. اور میں جہاں تک استعفیٰ کا سوال ہے، اوبویسلی اس میٹنگ کے بعد ہم نے یہ ایشو اپنا سی سی میں ڈسکس کرنا تھا، مگر میں یہ سوال ضرور پوچھوں گا کہ یہ کس کا آئیڈیا تھا کہ ہمارا لانگ مارچ کے 10 دن پہلے ہم استعفیٰ کو لانگ مارچ سے نفی کریں. اگر ہم نے استعفیٰ کو لانگ مارچ سے نفی کرنا تھا تو پھر اس وقت نفی کر دیتے جب ہم اعلان کر رہے تھے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ملک کی مفاد اور جمہوریت کی بحالی کے لیے بہت ضروری ہے. اپوزیشن میں جتنے بھی جماعت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اندر ہے اور جتنے بھی جماعتیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے باہر ہیں، ہم نے سب ہم نے ہر کسی جماعت کے ساتھ مل کے جمہوریت کے لیے کام کرنا پڑے گا. اور آپ کا جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کامیابی تھا کہ نیشنل اسمبلی میں وزیر اعظم کا حلقہ میں جا کے
वज़ीर आज़म को शिकस्त दिलवाना, फिर सेनेट में जाके, हाउस ऑफ फेडरेशन में जाके वफाक को शिकस्त दिलवाना, पूरा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक एक तरफ और ये 2 इलेक्शंस एक तरफ। जो नुकसान हमने इस हुकूमत को पहुंचाया है वो इसी इलेक्शंस लड़ने में से और उनका मुकाबला करने में से पहुंचाया है। ये बात तो आप बाई इलेक्शंस के बारे में भी कह सकते हैं कि जो 7 बाई इलेक्शंस मुल्क के कोने कोने में लड़े गए, हर सूबा में लड़े गए, हुकूमत को टफ टाइम दिया गया। कुछ हमारे दोस्तों का ख्याल ये था कि हमें उस बाई इलेक्शन से भी बॉयकॉट करना चाहिए था, सेनेट से भी और नेशनल असम्बली से भी बॉयकॉट करना चाहिए था। और जब नेशनल असम्बली में और सेनेट में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जीत हुआ, ये जमातों या ये ग्रुप जो ये तजवीज़ दे रहे थे कि हम सिस्टम से आउट रहें, वो गलत साबित हुए। तो हमारा उम्मीद था कि इस मीटिंग में हम लॉन्ग मार्च पे ज़ोर और फोकस करते, हम अपना कामयाबियों में पे फोकस करते, और अगर कोई अपना मौक़िफ़ पे नज़रसानी करते तो वो लोग अपने मौक़िफ़ पे नज़रसानी करते जिनका मौक़िफ़ गलत साबित हुआ। अब ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैंने पहले दिन से इस PDM की बुनियाद रखते हुए अपोजिशन जमातों को इंगेज करने की कोशिश की। उस वक्त भी जब सारे अपोजिशन जमातों इंगेज करने को तैयार नहीं थे, और आज भी ये मेरी कोशिश रहेगा, आखिरी दम तक रहेगा कि पाकिस्तान में जितने भी अपोजिशन जमातें हैं हम यूनाइटेड रहें। इसलिए अगर हमारे दरमियान यूनिटी नहीं होगा तो इसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को होगा, किसी और को नहीं। मरियम नवाज कहती हैं कि एक नया सिलेक्टर आ गया है, वो आपके अलावा कौन हो सकता है? मैं आज जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर्स पे आके सिराजुल हक साहब के साथ मिल के आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। अगर मैंने मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट पे कमेंट करना होता तो मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट को कहता कि वो कमेंट करे। मेरा ख्याल है बारी बारी सब कर लें, एक ही दफ़ा जवाब आ जाए। आपने आज नवाज शरीफ साहब वाला मुतालबा दोहरा दिया है कि जनरलों का इंतखाब होना चाहिए। बिलावल साहब के लिए भी ये सवाल है कि आप इस मुतालबे को इसके साथ खड़े हैं। दूसरी बात, मरियम नवाज साहबा ने अपने ट्वीट में कहा है कि सिलेक्टेड जो है तैयार हो चुका है, मुतबादिल तैयार हो रहा है। इसका इशारा किसकी तरफ? इसका जवाब दे दीजिए, उसके ऊपर क्या सवाल है? आपसे पहले सवाल किया, मैं जवाब देता। जहाँ तक नवाज शरीफ का जनरलों से एहतसाब मांगने के मुतालबा है, ये आज का मियाँ साहब का मुतालबा हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो 3 नस्लों से कह रही है कि सबका एहतसाब होना चाहिए, हर किसी का एहतसाब होना चाहिए। हम तो इस सेलेक्ट होने का जो सिलसिला है वो आज से शुरू नहीं हुआ, वो किसी और के दौर में शुरू हुआ था, और हम चाहते हैं कि इस सेलेक्ट होने का सिलसिला में हम फुल स्टॉप डालें। एहतसाब का और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का जो मुतालबा है वो मेरा मंशूर का हिस्सा है, वो सिराजुल हक साहब का भी मुतालबा है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी यही मुतालबा आपके सामने, मीडिया के सामने, कौम के सामने रखा था, तो हम उसी मुतालबा पे कायम हैं। जहाँ तक अगर किसी का इल्ज़ाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सेलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सेलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी ख़ानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। 26 मार्च को मरियम नवाज नैब में पेश होने जा रही हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि PDM की तमाम जमातों के कारकुन और कायदीन उनके साथ जाएंगे। क्या पीपल्स पार्टी जाएगी या आप जाएंगे? हम मज़ाहमत करते हैं, हम कंडेम करते हैं, हम आपस में सियासी इख्तलाफात रख सकते हैं, लेकिन इस पे कभी एग्री नहीं कर सकते कि नैब का अदारा
एहतसाब का अदारा किसी सियासी मुखालिफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, चाहे वो मरियम शरीफ साहिबा हो या CM मुराद अली शाह साहब हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नवाज़ हो, JUI हो, हर किसी का किसी के पास ये शिकायत नहीं होना चाहिए कि एक यक तरफ़ा एहतसाब हो रहा है। और जिस अंदाज से मरियम शरीफ साहिबा को बुलाया गया है, तलब किया गया है, इट इज़ लेफ्ट दी NAB ओपन टू क्रिटिसिज्म। पीपल पार्टी जाएगी। और आपका जो एजेंडा था उसमें एक तहरीक का इस्तेमाल, गिलानी साहब की कामयाबी से नंबर्स तो वाज़ेह हो गए हैं कि आपके पास PDM के पास नंबर्स ज़्यादा हैं, लेकिन आप अदम इत्मीनान की तरफ क्यों नहीं जा रहे, कौन रुकावट है? हम समझते हैं कि अपोजिशन का काम है कि हम हुकूमत को नुकसान पहुंचाए, और जो पंजाब में इस वक्त सूरत हाल है, पंजाब असम्बली में जो सूरत हाल है, नेशनल असम्बली में जो सूरत हाल है, वो प्राइम्ड है एक अदम एतमाद का लाहा अमल, एक अदम एतमाद का सिलसिला शुरू करने के लिए। हार जीत तो अपनी जगह अल्लाह ताला के हाथ में होता है, लेकिन इस लड़ाई लड़ने में से सिर्फ इस लड़ाई का हिस्सा बनने से आप हुकूमत को जितना नुकसान पहुंचाते हो उतना आप शायद जलसे जुलूस के थ्रू नहीं पहुंचा सकते हो। तो हमारा हमेशा मौक़िफ़ ये रहा है कि हमें पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर भी हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए, उनका मुकाबला करना चाहिए, और इसी में हम समझते हैं कि ऑपोजिशन को कोई फ़ायदा हो सकता है। सर, मैं आप सब के साथ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पे एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता हूँ। हम समझते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, आपस में मिलके अपोजिशन जमातों का काम करे बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज मैं जमात इस्लामी के साथ सिराजुल हक साहब के पास आया हूँ कि कराची से लेके खैबर तक एक ऐसे दो जमातें हैं जो कभी इस सेलेक्ट होने के सिलसिला में नहीं रहा है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिराजुल हक साहब की जमात इस्लामी है, और हम आपस में कॉमन ग्राउंड ढूंढ के, म्यूचुअल ग्राउंड ढूंढ के ये एफर्ट करेंगे कि हम आवाम के मिसाइल में कमी और हुकूमत के मिसाइल में इजाफा करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।